میرے محترم دوستو، مولانا اللہ وسائع صاحب نے پچھلے حکمرانوں کا تذکرہ کیا، مختلف ادوار کا تذکرہ کیا، لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس دور میں، موجودہ حکمرانوں کے دور میں ہم پر امتحان آیا، شاید اس سے بڑا امتحان اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی شک کو ختم کیا جائے یا انہیں غیر مؤثر بنایا جائے، ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم ان سیاسی غلام گردشوں میں ایک زمانے سے آوارہ گردی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان غلام گردشوں کے کس کوچے میں کون کیا کر رہا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور میں علی الاعلان آپ کے سامنے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب وہ بڑی معصومیت کے ساتھ چہرہ بنا کر کہتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تمہیں جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اندر کے خباثتوں کو اور تمہاری ذہنی غلاظتوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دوسرا مولوی اتنا نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عالمی سطح پر تمہارے پشت پت کون ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس لابی کی تم یہاں نمائندگی کر کے آئے، کس عالمی قوت کے دباؤ پر تمہیں دھاندلی کر کے اقتدار حوالے کیا گیا، ہمیں یہ سب معلوم تھا۔ لیکن عالمی قوتوں کے مقابلے میں ان فقیروں کی جماعت نے اپنے رب العالمین پر اعتماد کر کے عالمی آقاؤں کو بھی چیلنج کیا اور تمہیں بھی چیلنج کیا اور تمہارے عالمی آقاؤں کے ایجنڈے کو بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 42 ارکان پارلیمنٹ کی دستخطوں سے جو ایک ضخیم کتاب رپورٹ کی صورت میں شائع کی، سن 1954 سے یعنی سن 1953 کی تحریک کے بعد سے سالانہ رپورٹ آج تک تفصیل کے ساتھ شائع کی۔ اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعیت علماء نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ احرار اسلام نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے کیا کیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی مذہبی جماعت نے کیا کیا، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی ریاست نے قادیانیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور جبر کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔
पाकिस्तान को बहैसियत रियासत जिम्मेदार करार देने की रिपोर्ट आई, हमने बार बार कहा रियासत जवाब दे, मेरी रियासत और उसकी नुमाइंदा हुकूमत क्यों चुप है, क्यों उनकी जुबान को गुंग लग गया है। मसले को जरा समझने की कोशिश करें। हम जब से में जवाब दे रहे हैं, जबकि वो जिम्मेदार रियासत को करार दे रहे हैं, और रियासत क्यों खामोश है? ये खामोशी एक मुजरिमाना खामोशी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो एक तबका पाकिस्तान में मौजूद है जो फौरन हमारी तरफ मुखातब करके कहते हैं ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मजहबी कार्ड क्या होता है? मजहब एक नस्बुल ऐन है, दीन इस्लाम हमारा एक नस्बुल ऐन से, ये कार्ड नहीं है, ये नजरिया है, ये अकीदा है, और इसके गलबी की जंग लड़ते रहेंगे। किसी का बाप भी हमें अपने इस नजरिए से दस्तबरदार नहीं कर सकता। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, कदम बढ़ाओ कायद हमारे, कदम बढ़ाओ कायद हमारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, जमीयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तो पाकिस्तान में हमेशा मैदान अमल में रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन आलमी कुव्वतों ने अफगानिस्तान पर जलगार किया। वहां की हुकूमत और अमारत इस्लामिया का खात्मा किया। 20 साल जंग लड़ी गई और 20 साल के बाद अब आलमी कुव्वतें शिकस्त खाकर चली गई। कुछ हमें सियासी नतायज अखज़ करने होंगे। बरतानिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वहां शिकस्त खाई। शिकस्त खाने के बाद वो हिंदुस्तान पर अपने कब्जे को बरकरार नहीं रख सका। मसला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं, जिस ताकत के गलबे का गुरूर लेकर तुम एक कमजोर कौम पर चढ़ाई करते हो, कमजोर कौम सिर्फ अपनी इस्तिकामत दिखाती है और अपने रब पर तवक्कुल करती है। सोवियत यूनियन आया, उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लेकिन शिकस्त खाई। नतीजा आपने देखा कि सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका। आज हम
یہی پیغام امریکہ کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اعلان کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ شکست کھا جانے کے بعد اور شکست کھا کر بھاگ جانے کے بعد اس کو اب حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو دنیا کی سپر طاقت کہہ سکے. سپر طاقت کا تمغہ اس کے سینے سے اتر چکا ہے. پاکستانیوں ڈرتے کیوں ہو؟ جب ہم آپ کے اسٹیج پہ آتے ہیں خاکوانی صاحب تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ختم نبوت ایک غیر سیاسی مسئلہ ہے، خالصتاً عقیدے کا مسئلہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا. تو پھر سیاست سے جڑا ہوا مسئلہ ہے نا. اور میں تو صرف پاکستان کے پارلیمنٹ کی مثال نہیں دوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی ذیل میں کیا ہے. فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. سیاست کا معنی ملکی، ملی اور اجتماعی امور کا انتظام و انصرام یہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ایک پیغمبر جاتے تھے، دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، یعنی اب دنیا کی انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہوگا. میرے بعد نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے نائب آئیں گے، خلیفے آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ختم نبوت کا ذکر سیاست کے ذیل میں فرمائیں. ہم بھی پاکستان میں اپنی فتح کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، اور پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو پنڈی والا ایک بھی مولوی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہمارا حق بنتا ہے آپ کے اوپر یا نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں، سیاسی قوت بناؤ. سیاسی قوت نہیں ہوگی تو ساری زندگی غلام ابن غلام بن کر رہو گے. آزادی و حریت یہ میری تاریخ ہے. آزادی و حریت کے لیے قربانیاں مجھے اپنے اکابرین سے ملی ہیں. اگر میں اپنی آزادی و حریت پر کمپرومائز کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنے اکابر کا نام لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. جدوجہد ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ. لیکن استقامت کے نتیجے میں اللہ کامیابی ضرور عطا کرتا ہے. میرے محترم دوستو، اور آج تو پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ کسی سنجیدہ مجلس میں اس کا تذکرہ کرنے پر ہنسی آتی ہے. ڈمی قسم کے پارلیمنٹ اور ڈمی قسم کی حکومت اور قوم کے لیے ایک شرمندگی. اور پھر خود کہتا ہے
کہ امریکہ کا صدر مجھے فون نہیں کرتا اور پھر خود کہتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. یہ ہے خارجہ پالیسی. یہ ہے دنیا کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت. اور آج جب افغانستان کی صورتحال بدلی تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس خطے کا اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے. لیکن سلامتی کونسل کا فوری اجلاس جو افغانستان کے حوالے سے بلایا گیا، پاکستان کے مندوب کو اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. ہم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی اور قوم کو کیا کہا؟ قوم سے کہا گیا ہمارے پاس 57 ممالک کا ووٹ ہے، 57 ممبر ہمارے ساتھ ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اس فورم کے انسانی حقوق کے اس کمیشن کے کل اراکین ہی 47 ہیں، 57 ہیں ہی نہیں. یہ ان کی صلاحیتیں ہیں اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ قوم کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. اور پھر پتہ چلا کہ 47 ممالک میں اور اس فورم پر صرف 16 ممبران کے دستخط چاہیے، تب جا کر قرارداد پیش کی جا سکتی ہے. ہمیں قرارداد پیش کرنے کے لیے 16 اراکین بھی نہیں ملے. کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اپنے گرد و پیش کو ناراض کیا ہے. ہمیں ایک مستحکم نظام چاہیے جو آپ کے عقیدے کا بھی تحفظ کرے اور پاکستان کے مفادات کا بھی تحفظ کرے. صرف نعروں سے کام نہیں چلتا. زبانی گفتگو کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک کہ اس زبانی گفتگو کے پیچھے آپ کا عقیدہ نہ ہو اور آپ کا عہد و پیمان نہ ہو. ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت جو پچھلی حکومت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% اور اگلے سال کے لیے 6.5% رکھا گیا تھا، حکومت تبدیل ہوئی اور ہمارا سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے نیچے آ گیا. یہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں. معیشت کمزور اور آپ دنیا میں تعلقات بنا سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں. غلام بن کر رہو گے. تو اس اعتبار سے ہمیں جہت دیکھنا ہوگا. ہمیں ملک کی ترقی کا سوچنا ہوگا. ہم پورے ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین کے اسلامی دفعات کا تحفظ، یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جنگ لڑتے رہیں گے. ہر ملک اور ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے. ہمارے پاکستان کی شناخت دین اسلام ہے. مذہبی کارڈ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے جس کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور وہ قرارداد نوابزادہ لیاقت علی خان پیش کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، جس میں اللہ کی حاکمیت کا عہد و پیمان کیا جاتا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بات ہوتی ہے. قوم کے نمائندے اللہ کی نیابت کا مقام اس میں دیا گیا ہے. لیکن مستقل آئین ہمیں ملا سن 1973 میں. سن 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اور اس لیے بنی
تاکہ ان کی سفارشات پر قانون سازی کی جائے، جہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ سن 73 سے لے کر آج تک وہاں پر کوئی دوسری قانون سازی پھر نہیں ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے مطابق۔ اسمبلی ان لوگوں سے بھر دی جاتی ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس قانون سازی سے ان کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے آئے گا نظام، کیسے آئے گی تبدیلی؟ اور پھر آپ ملک کو مضبوط بنائیں گے، اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے، ساری دنیا آئے گی آپ سے دوستی کرنے کے لیے، ساری دنیا آپ سے دوستی کرنے کو آئے گی۔ اور اگر آپ قلاش ہوں گے تو ساری دنیا تمہیں فتح کرنے کے لیے آئے گی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان میں یہی بی جے پی کی حکومت تھی، آپ کی معیشت مضبوط تھی تو واجپئی ان کا وزیر اعظم بس میں سفر کر کے آپ کے لاہور کو اترا ہے اور آپ سے کہا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، آلو کا، ٹماٹر کا، پیاز کی تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ۔ لیکن آج وہی بی جے پی ہے اور اس کا وزیر اعظم مودی ہے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے؟ کشمیر کا کیا حشر نشر ہم نے کر دیا ہے؟ آج میں آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے مجاہدین کشمیر، حریت کانفرنس کے قائدین اور بالخصوص جناب سید علی گیلانی کی وفات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اسی عہد کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا اور انقلاب کے لیے تیار رہو، آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس پاکستان پر اسلام کا علم لہرانا ہے۔ یہ آپ کی اور ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے، اس میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور خاکوانی صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اختتامی دعا حضرت خاکوانی صاحب فرماتے ہیں۔